अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो क्लास में हम यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके आंसर डिस्कस करेंगे। पिछली तमाम वीडियोस में हमने जो क्वेश्चन का आंसर डिस्कस किए हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उन्हें प्रिपेयर कर लिया होगा। और आज की इस वीडियो क्लास में हम उसी तरह के मज़ीद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, तसलसल किसकी नज़्म है। ऑप्शन आपके पास में शिबली, हाली, अली सरदार, जाफरी, अख्तरुल ईमान। तो आप बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी अख्तरुल ईमान। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आप नोट कर लेंगे कि तसलसल अख्तरुल ईमान के किस शेरी मजमूए में शामिल है, तो उसका नाम है ज़मी ज़मी। नोट कर लीजिएगा, ज़मी ज़मी में ये नज़्म शामिल है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, दिल अफरोज किस शायर का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन आपके पास है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अल्ताफ़ हुसैन हाली, शिबली नौमानी, कलीमुद्दीन अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। नारंग ख्याल किसकी तसनीफ़ है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंदरजा झेल मज़ाह निगारों में से बाएतबार ज़माना किसका नाम सबसे बाद में आता है। ऑप्शन आपके पास में पतरस बुखारी, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, अजीम बिख्चुगताई, रशीद अहमद सिद्दीकी। तो पहले आप बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। अब इसको हम और भी डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ तक सवाल है पतरस बुखारी की पैदाइश का, तो आपकी पैदाइश है 1898 ईस्वी में और आपका इंतकाल हुआ है 1958 ईस्वी में। 1898 और 1958। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की पैदाइश है 1923। पैदाइश कब है आपकी, 1923। और इंतकाल आपका हुआ है 2018 में। इंतकाल कब हुआ आपका, 2018 में। तो दो चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर कर ली। पतरस बुखारी की पैदाइश है 1898, इंतकाल है 1958। और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की पैदाइश हुई है 1923 में और आपका इंतकाल हुआ 2018 में। अब हम बात कर लेते हैं अजीम बख्शुताई की पैदाइश हुई है। पैदाइश आपकी 1895। पैदाइश कहाँ कितने पे है, 1895। और इंतकाल आपका हुआ 1941 ईस्वी में। इंतकाल कब हुआ, 1941 ईस्वी में। अब हम बात कर लेते हैं सबसे लास्ट में रशीद अहमद सिद्दीकी के बारे में। तो रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश के बारे में कई चीज़ें कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, जैसे कि आपकी पैदाइश कई कई जगहों पे 1896 है और कई जगहों पे 1894 है, लेकिन मैक्सिमम जगहों पे 1894 दिया गया है, इस लिहाज से 1894 ही कंसीडर करते हैं। और आपका इंतकाल हुआ 1977 ईस्वी में। इंतकाल कब हुआ है, 1977 ईस्वी में। इंतकाल कब हुआ है, 1977 ईस्वी में। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, वो कौन सी सनअत है जिसमें जगत मोहन लाल रमा, अमजद हैदराबादी, जोश मलिहाबादी और फिराक गोरखपुरी ने गैर मामूली शोहरत हासिल की। गज़ल, रुबाई, मसनवी, नज़्म। तो आप बताएंगे इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी रुबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, किस सिनफ सुखन के सबसे अच्छे शेर को शाह बैत कहते हैं। यानी किस सिनफ सुखन के सबसे अच्छे शेर को, उम्दा शेर को शाह बैत कहते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी गज़ल। नोट कर लीजिए, गज़ल के सबसे अच्छे शेर को शाह बैत कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, मुंदरजा झेल शायरों में से किसका ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से नहीं है। मीर हसन, दर्द, नासिख, दया शंकर नसीब। तो आप बताएं इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ख्वाजा मीर दर्द। ख्वाजा मीर दर्द। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन मुसन्निफीन में मुहक्किक कौन है। आला मसरूर, एहतशाम हुसैन, मौलवी अब्दुल हक, कलीमुद्दीन अहमद। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मौलवी अब्दुल हक।
نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، اردو کے کس ادیب کو گیان پیٹھ انعام سے نہیں نوازا گیا؟ بہت کوشچن کو کیئرفلی ریڈ کرنا ہے۔ علی سردار جعفری، فراق گورکھپوری، قرۃ العین حیدر، شمس الرحمن فاروقی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی شمس الرحمن فاروقی کو گیان پیٹھ ایوارڈ سے نہیں نوازا گیا ہے۔ علی سردار جعفری کو بھی ملا ہے، فراق گورکھپوری کو بھی یہ انعام ملا ہے، اور قرۃ العین حیدر کو بھی۔ سب سے پہلے اردو میں گیان پیٹھ انعام کسے دیا گیا؟ تو آپ کا جواب ہو جائے گا فراق گورکھپوری۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، نئے اور پرانے چراغ کس کی کتاب ہے؟ رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، سید احتشام حسین۔ آپشن ڈی ہے آل احمد سرور۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی، یعنی آل احمد سرور۔ نوٹ کر لیں گے، پریکٹس کر لیں گے، ایک طرح سے ریویژن سیشن آپ کا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، اس آباد خرابے میں کس کی خود نویس سوانح ہے؟ اس آباد خرابے میں کس کی خود نویس سوانح؟ آل احمد سرور، اختر الایمان، کلیم عاجز، ساقی فاروقی۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہو جائے گا، کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی، یعنی اختر الایمان۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، میر حسن کی وفات کے شہر میں ہوئی؟ کانپور، فیض آباد، لکھنؤ، دہلی۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی لکھنؤ۔ آپ کی پیدائش ہوئی دہلی میں، لیکن آپ کا انتقال ہوا ہے لکھنؤ۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے بہت ہی فریکوینٹلی ایگزام میں پوچھا گیا ہے، ہمیں حسن کے معیار کو بدلنا ہوگا، یہ کس کا قول ہے؟ علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، سجاد زہید، اور ڈی ہے منشی پریم چند۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی منشی پریم چند۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ جن کوشچن میں ذرا سا بھی آپ کو کنفیوژن اور ڈاؤٹ ہو کہ اس کے آنسر کیا ہوں گے، انہیں آپ نوٹ کر لیں۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، پانی میں آگ، آگ میں پانی، خدا کی شان، اس مصرعے میں کون سی صنعت ہے؟ حسن تعلیل، تضاد، مراعات النظیر، لف و نشر۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن بی، یعنی تضاد۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، خواب کا در بند ہے کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ ندا فاضلی، محمد علوی، آشفتہ چنگیزی، اور آپشن ڈی آپ کے پاس میں شہریار۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی شہریار۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے دیا گیا ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن، ناول بستی کا مصنف کون ہے؟ چیلانی بانو، واجدہ تبسم، قرۃ العین حیدر، انتظار حسین۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن ڈی، یعنی انتظار حسین۔ بستی ناول کس کا ہے؟ انتظار حسین کا۔ اب یہاں پہ کوشچن کا جواب آپ بتائیں گے، خدا کی بستی کس کا ناول ہے؟ خدا کی بستی کس کا ناول ہے؟ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، میر انیس کا پورا نام کیا تھا؟ میر انیس کا پورا نام کیا تھا؟ میر ضمیر علی انیس، میر ببر علی انیس، میر سلامت علی انیس، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن بی، یعنی میر ببر علی انیس۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، نعیم کس ناول کا کردار ہے؟ آگ کا دریا، چاندنی بیگم، اداس نسلیں، فائر ایریا۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی، یعنی اداس نسلیں۔ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی اداس نسلیں۔ اداس نسلیں کس کا ناول ہے؟ عبداللہ حسین کا۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا، چاندنی بیگم قرۃ العین حیدر، فائر ایریا الیاس احمد گدی۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوش اچینوں کو۔ مذکورہ بالا شعر کی شاعر کا غالب میر آتش انیس۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یعنی انیس۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، رسالہ دل گداز کس نے جاری کیا؟ سردار جعفری، محمد حسن، قمر رئیس، شرر، یعنی عبد الحلیم شرر۔ تو بتائیے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی، یعنی عبد الحلیم شرر۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، ذاکر، صابرہ اور عرفان کس ناول کے کردار ہیں؟ فائر ایریا، اداس نسلیں، بستی، آگ کا دریا۔ تو آپ بتائیے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی بستی۔ بستی کس کا ناول ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا انتظار حسین۔ فائر ایریا الیاس احمد گدی۔ اداس نسلیں کس کا ناول ہے؟ عبداللہ حسین۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے دیا گیا ہے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، یہ کس کا انشائیہ ہے؟ کنہیا لال کپور، پطرس بخاری، سجاد حیدر یلدرم، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ سب بتائیں گے اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی سجاد حیدر یلدرم۔ خیالستہ کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا، سجاد حیدر یلدرم۔
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, काते बुरहान किस मशहूर शायर की तसनीफ़ है? सौदा, मीर तकी मीर, मिर्ज़ा गालिब, ख्वाजा मीर दर्द। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश हुई 1797 ईस्वी में आगरा में और आपका इंतकाल हुआ दिल्ली में 1869 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, शिबली नौमानी ने किस किताब को मुदल्लल मद्दाही करार दिया? हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी, ख्वाजा मीर दर्द। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी हयात जावेद। हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है ये भी नोट कर लीजिएगा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली। यादगार गालिब भी हाली की तसनीफ़ है, हयात सादी भी हाली की तसनीफ़ है, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे शिबली नौमानी ने किस किताब को मुदल्लल मद्दाही करार दिया है? तो वो है हयात जावेद। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, आयश बाई तवाइफ किस मसनवी का किरदार है? आयश बाई तवाइफ किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शन आपके पास में गुलजार नसीम, ज़हर इश्क, ख्वाब ख्याल, सेहरुल बयान। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी सेहरुल बयान। ऑप्शन डी यानी सेहरुल बयान। गुलजार नसीम पंडित दयाल शंकर नसीम की मसनवी है। ज़हर इश्क किसकी मसनवी है? मिर्ज़ा शौक लखनवी। ख्वाब ख्याल किसकी मसनवी है? मीर असर की। सेहरुल बयान आपको ज्ञात ही है, मीर हसन की शाहकार मसनवी है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस्सा गुल बकावली को किसने अपनी मसनवी में नज़्म किया? मीर असर, मीर तकी मीर, दया शंकर नसीम, मीर हसन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी दया शंकर नसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, 1904 में किसे शमसुल उलमा का खिताब मिला था? 1904 में किसे शमसुल उलमा का खिताब मिला था? हाली, गालिब, मजाज, मीर। तो आप बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी हाली, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सरो सामा किसकी नज़मों का कुल्लियात है? अख्तरुल ईमान, फ़ानी, जोश और मजाज। तो आप बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, किसकी नज़मों का मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी अख्तरुल ईमान। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, गालिब की मसनवी चिराग दैर का मंजूम तर्जुमा किसने किया? अली सरदार जाफरी, हनीफ नकवी, कालिदास गुप्ता रजा, जो अंसारी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हनीफ नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें कौन सी बोली ऊ का लहजा नहीं रखती? हरियाणवी, ब्रिज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी हरियाणवी जो है ये ऊ का लहजा नहीं रखती है। बाकी ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये ऊ का लहजा रखती हैं। अब यहाँ पे इस चीज़ को और भी मैं ज़्यादा क्लियर करता हूँ। मगरबी हिंदी को सबसे पहले जो है गुरिर सिंह ने बताया है उसके बारे में, यानी मध्य देश की ज़ुबान को मगरबी हिंदी का नाम किसने दिया है? गुरिर सिंह ने। मगरबी हिंदी में शामिल 5 बोलियां हैं, हरियाणवी है, खड़ी बोली है, ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। फिर इनको फर्दर 2 पार्ट्स में और भी डिवाइड किया गया है। वो बोलियां जो आ का लहजा रखती हैं उनमें हरियाणवी और खड़ी बोली को शामिल किया गया। वो बोलियां जो ऊ का लहजा रखती है उनमें 3 बोलियों को शामिल किया गया, ब्रिज भाषा, कन्नौजी और बुंदेली। तो इस चीज़ को आप क्लियर कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी के लिए, किस बोली को बांगड़ू और जाटू के नाम से भी जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, किस शायर ने अपने कलाम को खवास पसंद करार दिया था? मीर तकी मीर, गालिब, मोमिन, नासिख। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी मीर तकी मीर। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन और भी है, निकातुश शुअरा किसका तज़किरा है? कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, इजाज़ व इख्तिसार किस मसनवी की खुसूसियत है? इजाज़ व इख्तिसार किस मसनवी की खुसूसियत है? सेहरुल बयान, ज़हर इश्क, गुलजार नसीम, दरियाए इश्क। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी गुलजार नसीम। ज़हर इश्क किसकी मसनवी है? मिर्ज़ा शौक लखनवी की। दरियाए इश्क किसकी मसनवी है? मीर तकी मीर की। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दास्तान सबरस में अक्ल किस मुल्क का बादशाह है?
ایران، بنگال، سیستان، افغانستان۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہے آپشن سی یعنی سیستان۔ صبرس ملا وجہ کی ایک تمثیلی داستان ہے، نوٹ کر لیجئے گا، بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، علامہ شبلی کی کتاب کون سی ہے؟ شعر الہند، گل رعنا، شعر العجم، کاشف الحقائق۔ یہ چاروں ہی تصانیف بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ میں اس کا آنسر بتاتا ہوں آپ کو، آپشن سی یعنی شعر العجم۔ شعر العجم علامہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ شعر الہند جو ہے مولانا عبدالسلام ندوی کی تصنیف ہے۔ گل رعنا حکیم سید عبد الحی کی تصنیف ہے۔ کاشف الحقائق امداد امام اثر کی تصنیف ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، محاسن کلام غالب کس کی ہے؟ مالک رام، عبد الرحمن بجنوری، خلیفہ عبد الحکیم، وزیر آغا۔ تو آپ بتائیے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی یعنی عبد الرحمن بجنوری۔ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی یعنی عبد الرحمن بجنوری۔ اب نیکسٹ کوشچن آپ کے پاس میں، گوہر مرزا کس ناول کا کردار ہے؟ آخر شب کے ہمسفر، چاندنی بیگم، امراؤ جان ادا، میدان عمل۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی یعنی امراؤ جان ادا۔ اب یہاں پہ آپ سبھی کے لیے کئی سارے کوشچن ہیں کہ آخری شب کے ہم سفر کس کا ناول ہے؟ نوٹ کر لیجئے گا، قرۃ العین حیدر۔ چاندنی بیگم بھی قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ امراؤ جان ادا مرزا محمد ہاد رسوا کا شاہکار ناول ہے۔ میدان عمل منشی پریم چند کا شاہکار ناول ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے دیا گیا ہے، ان میں منٹو کا لکھا ہوا افسانہ ہے۔ ان میں منٹو کا لکھا ہوا افسانہ ہے، میرے بھی صنم خانے، اداس نسلیں، نیا قانون، گرم کوٹ۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن سی یعنی نیا قانون۔ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ میرے بھی صنم خانے قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ اداس نسلیں عبداللہ حسین کا ناول ہے۔ گرم کوٹ یہ راجن سنگھ بیدی کا افسانہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، ان میں سے کون سا ناول قرۃ العین حیدر کا ہے؟ آگ کا دریا، ٹیڑھی لکیر، شکست، اداس نسلیں۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن اے یعنی آگ کا دریا۔ آگ کا دریا کی سنِ اشاعت کیا ہے؟ اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا، 1959، کیونکہ ایگزام میں کئی بار پوچھا گیا۔ شکست کس کا ناول ہے؟ کرشن چندر کا۔ ٹیڑھی لکیر کس کا ناول ہے؟ اسمت چغتائی کا۔ اداس نسلیں ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، کئی بار ریپیٹ کیا ہے، عبداللہ حسین کا ناول ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، ان میں سے کون سی کتاب سب سے پہلے تصنیف ہوئی؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، نوٹ کرنا اس کو۔ کربل کتھا، فسانِ عجائب، باغ و بہار، ابن الوقت۔ تو پہلے اس کوشچن کا آپ آنسر نوٹ کر لیجئے گا۔ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کربل کتھا۔ کربل کتھا کس کی تصنیف ہے؟ نوٹ کر لیجئے گا، فضل علی خاں فضلی۔ کیا نام بتایا ہم نے؟ فضل علی خاں فضلی۔ اس کی سنِ تصنیف کیا ہے تو نوٹ کر لیجئے گا، 1732 اور 1733۔ 1732 اور 1733۔ فسانِ عجائب 1824، یہ رجب علی بیگ سرور کی داستان ہے۔ باغ و بہار کی تکمیل ہوئی 1802 میں اور اشاعت عمل میں آئی ہے 1804 میں، یہ میر امن دہلوی کی داستان ہے۔ ابن الوقت جو ہے ناول ہے، کس کا ناول ہے؟ ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے، اور اس کا سن ہے 1888۔ سن تصنیف اس کی ہے 1888۔ تو اس طرح سے چاروں آپشنز کے ہم نے جو ہے سن تصنیف بھی آپ کو بتا دیا، ساتھ ساتھ مصنف کے نام بھی آپ کو بتا دیے۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ جس علم میں تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل سے بحث ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ علم بدیع، علم بیان، علم عروض، علم عدد۔ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہے آپشن بی یعنی علم بیان۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ سعادت حسن منٹو کا انتقال کس سن میں ہوا؟ 1955، 1953، 1958، 1957۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے یعنی 1955۔ آپ کی پیدائش ہوئی 1912 میں اور آپ کا انتقال ہوا ہے 1955 میں۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، سمندر دور ہے، سمندر دور ہے کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ کرشن چندر، منٹو، خواجہ احمد عباس، راجن سنگھ بیدی۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن اے یعنی کرشن چندر۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، کہتے ہیں جس کو عشق کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، منٹو، بیدی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن بی یعنی خواجہ احمد عباس۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، مہذب قوموں کی پیروی، مہذب قوموں کی پیروی کس کا مضمون ہے؟ محمد حسین آزاد، حالی، سر سید، امداد امام اثر۔
تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی یعنی سر سید احمد خاں۔ مسافران لندن کس کا سفر نامہ ہے؟ سر سید احمد خاں کا۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، جو بھی کوشچن آپ پڑھیں کیئرفلی ریڈ کریں۔ ان میں آل احمد سرور کی کون سی تصنیف ہے؟ ادب و معاشرہ، دکنی ادب کی تاریخ، ادب اور تنقید، تنقیدی اشارے۔ تو اس سوال کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی تنقیدی اشارے۔ اب یہاں پہ ادب و معاشرہ کس کی تصنیف ہے اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا، سید علی حیدر نیر۔ کیا نام بتایا ہم نے؟ سید علی حیدر نیر۔ دکنی ادب کی تاریخ کس کی تصنیف ہے؟ نوٹ کر لیجئے گا، محی الدین قادری زور۔ ادب اور تنقید کس کی تصنیف ہے؟ اسلوب احمد انصاری۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، اند سبا امانت میں کتنے دیو ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن اے یعنی 2، کالا دیو اور لال دیو، کالا دیو اور لال دیو۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، نجم النساء ایک فعال کردار ہے، دریائے عشق کا، گلزار نسیم کا، زہر عشق کا، سحر البیان کا۔ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہے آپشن ڈی یعنی سحر البیان کا۔ اب ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے ہے، اس شعر میں کون سی صنعت نظم ہوئی ہے؟ آ رہی ہے چاہے یوسف سے صدا، دوست یا تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن اے یعنی تضاد۔ یہ شعر کس کا ہے اسے بھی نوٹ کر لیجئے گا، مولانا الطاف حسین حالی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اس کوشچن کی طرف۔ میر انیس کا انتقال کس سن میں ہوا؟ 1857، 1902، 1874، 1885۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن سی یعنی 1874 عیسوی۔ آپ کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1802 عیسوی میں۔ 1802 میں آپ کی پیدائش ہے اور 1874 میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے بہت بار ایگزام میں ریپیٹ ہو چکا ہے، کلام میر کی شرح، شعر شور انگیز کے خالق کون؟ اب یہاں پہ چیز اور کلیئر کر لیں گے، یہ ایسے بھی ایگزام میں پوچھا گیا ہے کہ شعر شور انگیز یہ کس کے کلام کی شرح ہے، کس کے اشعار کی تشریح ہے؟ تو جواب اس میں کیا ہوتا؟ میر تقی میر۔ اب یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ اس کے مصنف کون ہے، اس کے خالق کون ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن بی یعنی شمس الرحمن فاروقی۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے سامنے، سلامتی کس ناول کا کردار ہے؟ گودان، امراؤ جان ادا، آگ کا دریا، ایک چادر میلی سی۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن ڈی یعنی ایک چادر میلی سی۔ ایک چادر میلی سی کس کا ناول ہے؟ تو نوٹ کر لیجئے گا، راجن سنگھ بیدی، آگ کا دریا قرۃ الحیدر، گودان منشی پریم چند، امراؤ جان ادا مرزا محمد ہادی رسوا۔ اس طرح سے آج کی اس ویڈیو کلاس میں ہم نے کچھ موسٹ امپورٹنٹ کوشچنس ان کے آنسر ڈسکس کیے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ سارے کوشچنس ان کے آنسرس آپ سب کے ریئل ایگزام میں بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوں گے۔ اب اس کے بعد میں لاسٹ میں آپ سبھی سے کچھ کوشچن اور آنسر ڈسکس کروں گا جو آپ سب کے ایگزام میں بہت بار ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں۔ تو آپ سبھی ان کوشچنس کے آنسر بتائیں گے اور مجھے آپ جواب بھی بتائیں گے، جن کے جواب آپ کو نہیں آئیں گے میں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتے بھی چلوں گا۔ جیسے آپ سبھی کے لیے کوشچن بتائیے گا، اس کوشچن کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ آپ سب کے لیے کوشچن ہے، یہ پدم راؤ کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کوشچن کا صحیح جواب ہے نظامی بیدری، یعنی پدم راؤ کس کی تصنیف ہے؟ نظامی بیدری کی۔ ٹھیک، یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ بتائیے گا مجھے، یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے، اس کا جواب آپ کو ترنت بتانا ہوگا۔ جواب آپ بتائیں گے، کوشچن آپ کے پاس میں ہے، ایک صنف ہوتی ہے ہائیکو، آپ کو بتانا ہے کہ ہائیکو کہاں کی قدیم صنف ہے؟ ہائیکو جو ہے کہاں کی قدیم صنف ہے؟ تو ہائیکو جو ہے یہ جاپان کی قدیم صنف ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ بتائیں گے ہائیکو میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ ہائیکو میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ تو اسے بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، ہائیکو میں 3 مصرعے ہوتے ہیں۔ اب آپ نیکسٹ کوشچن کا جواب بتائیں گے، یہ بھی امپورٹنٹ کوشچن ہے، کئی بار ایگزام میں سب ریپیٹ ہوئی ہے۔ آپ جواب بتائیے گا، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے کس کا قول ہے؟ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے کس کا قول ہے؟ رشید احمد صدیقی۔ آج کی اس ویڈیو کلاس سے بس اتنا ہی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔